یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ المطبعۃ الحیدریہ بالنجف الاشرف۔ یہاں پر المجلس الخامس، 5ویں مجلس میں یہ آخری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد گرامی باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ، جو شخص چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، سب لوگ جہنم جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اہل نجات ہوں گے۔ وہ نجات والے کون ہیں؟ کیا طریقہ کار؟ دنیا تو آفات سے بڑی ہے، دنیا تو آفات سے بری ہے، دنیا تو گناہوں اور کفر سے بھرا ہوا۔ وہ راہ نجات کیا ہے؟ اگر پورا شریعت دین کو ایک ہی کلمے میں، ایک ہی لفظ میں مختصر کرنا ہے تو وہ ہے سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سفینۃ النجات کون ہے، کہاں ہے۔ چاہتے ہو کہ تم نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ؟ وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دنیا غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے، لیکن ایک رسی ہے، اس کو اگر پکڑ لو تو تم غرق نہ ہو جاؤ۔ وہ قابل اطمینان رسی جس کو پکڑنے کا حکم، چاہتے ہو کہ اسی پہ ہاتھ ڈالو، پکڑو۔ وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اور وہ اللہ کی محکم رسی، اللہ کی محکم رسی، اس کو تھام لو، اس کو تھام کر محفوظ بن جاؤ۔ یہ چاہتے ہو، یہ سب ایک ہی کشتی نجات عروۃ الوثقیٰ ہے، عروۃ الوثقیٰ حبل اللہ المتین ہے، بات ایک ہی ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا بَعْدِ، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کا وفادار غلام بن جانا، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیدائی فدائی دوست بن جانا۔ وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کر۔ وَلْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب اقدس سے جو پاک امام آئیں گے ان کی اتباع کر۔ یہ ہے سفینۃ النجاہ، یہ ہے العروۃ الوثقیٰ، یہ ہے حبل اللہ المتین۔ یہ ہے ایک کلمے میں ساری توحید کا نچوڑ، ساری شریعت کا خلاصہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا اسارہ اور ان کا خلاصہ ایک لفظ میں، مختصر الفاظ میں۔ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي، کیونکہ یہ میرے جانشین ہیں، وَأَوْصِيَائِي، یہ میری طرح ہیں، مجھ جیسے ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، میرے علم کا جانشین، میری عصمت کا جانشین، میرے معجزات کا حامل، میرے کرامات کا نگہبان، میرے اسرار کے حامل، میرے وحی کے خازن، یہ ہیں۔ وحجج اللہ علی الخلق بعدی، ائمہ ابرار علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے حجت ہیں میرے بعد خلائق پر۔ وسادت امتی، یہ میرے امت کے سردار ہیں، میرے امت کے شہنشاہ ہیں۔ وقادت الاتقیاء الی الجنت، یہ اہل تقوی کو جنت لے جانے والے، اہل تقوی کو جنت لے کے جانے والے ان رہنما ہیں۔ یہ اہل تقوی کو اتقیاء، اہل تقوی کو جنت تک پہنچانے والے رہنما ہیں۔ حزبہم حزبی، ان کا جو وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، ان کا جو پیروکار ہے میرا پیروکار ہے۔ وحزبی حزب اللہ، اور جو میرا وفادار ہے، جو میرا پیروکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ وحزب اعدائہم حزب الشیطان، اور جو ان کے دشمنوں کا پیروکار ہے، جو ان کے دشمنوں کا مدافع ہے، وہ شیطان کا مدافع ہے، شیطان کا پوجا کرنے والا۔ کتاب اعمالی الصدوق، میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں المجلس الرابع صفحہ نمبر 14 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یا علی شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی سلام اللہ علیہ، صرف تیرے شیعہ
صرف اور صرف تیرے ہی شیعہ روز قیامت وہ کام روا کامیاب سرخرو اہل نجات ہیں. فمن اہانا واحدا منہم فقد اہانک، جو آپ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کی توہین کرے ایسا ہے جیسے اس نے آپ کی توہین کی ہے. خبردار کسی شیعہ کی توہین نہ کرنا. جو کسی شیعہ کا توہین کرتا ہے ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کا توہین کرتا ایسا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین کی ہے. ومن اہانک فقد اہاننی، اور جس نے آپ کی توہین کی ہے اس نے میری توہین کی ہے. ومن اہاننی ادخلہ اللہ نار جہنم خالدا فیہا وبئس المصیر، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم داخل کر دیتا ہے، اور جہنم بری جگہ ہے. یا علی سلام اللہ علیہ انت منی وانا منک، یا علی آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں. روح کا من روحی، آپ کا روح آپ کا نفس شریف میری روح سے میرے نفس شریف سے ہے. وطینتک من طینتی، آپ جس مٹی سے بنے ہیں وہ میری ہی مٹی ہے. وشیعتک خلقوا من فضل طینتنا، اور آپ کے شیعے ہمارے ہی مٹی کے بچی ہوئی مقدار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا. فمن احبہم فقد احبنا، جس نے آپ کی شیعوں سے محبت کی اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ہے. ومن ابغضہم فقد ابغضنا، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں سے بغض کیا ہے اس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل اطہار علیہ السلام سے بغض کیا ہے. ومن عاداہم فقد عادانا، جس نے شیعوں سے دشمنی کی ہے اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی ہے. ومن ودہم فقد ودنا، اور جس نے محبت کی ہے شیعوں سے، جس نے خدمت کی شیعوں کی اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم سے مودت کی ہے. یا علی یا علی ان شیعتک مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعیوب. یا علی شیعت تیرا کتنا ہی گناہگار نہ ہو، شیعت تیرا کتنا ہی باعیب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت ہوگی. یا علی انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود، اذا قمت المقام المحمود. یا علی سلام اللہ علیہ، کل جب میں مقام محمود میں روز قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شیعوں کی شفاعت کروں گا. فبشرہم بذالک یا علی، تو اے میرے بھائی، میرے وارث، میرے قوت بازو، میرے تاج سر، یا امیر المؤمنین، اپنے شیعوں کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا کہ تم شیعوں نے اگر وفا کی میرے بھائی سے، تم شیعوں نے اگر وفا تو میں مقام محمود میں تیری شفاعت کروں. شیعتک شیعت اللہ، تیرے پیروکار اللہ کے پیروکار یا امیر المؤمنین. وانصارک انصار اللہ، یا علی سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ، یا امیر المؤمنین. جو تیری نصرت کرے گا اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناصر ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا ناصر، قرآن کا ناصر، حضرت سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر. وہ اولیاؤک اولیاء اللہ، تیرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے. وہ حزب کا حزب اللہ، تیرے وفادار، تیرے غلام، وہ اللہ کے وفادار بندے. یا علی سعد من تولاک، یا علی سلام اللہ. خوش قسمت ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے سینے میں تیری ایمان ہے، تیرے لیے محبت ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے ان کو 2 کاموں کے لیے بھیجا، ایک وہ بشیر ہے، ایک نذیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بشارتیں اس کی بشارت دی ہے. وہ شخص نہایت ہی سعید ہے، خوش قسمت ہے جو تیرے چاہنے والا ہے، تیرے فضائل کا اقرار کرتا ہے، تیری اتباع کرتا ہے، تیری نصرت کرتا ہے، تیری جان شاہ ہے، تیرے لیے فدائی ہے. وہ شقی من عاداک یا امیر المؤمنین، وہ شقی ہے، بدبخت ہے، خسرت دنیا والآخرہ ہے، جو تیرا دشمن ہے یا تیرے دشمنوں کا دوست ہے. یا علی
لك کنز فی الجنہ وانت ذو قرنیہا، یا علی جنت تیری ملکیت ہے، جنت کے خزائن تیرے ہیں اور تو ان کا مالک ہے، سلام اللہ۔ میرے عزیزو، ایک کتاب ہے عمالی شیخ مفید رحمہ اللہ، چاپ نجف المطبعۃ الاسلامیہ قم المقدس، یہاں پر صفحہ نمبر 285 میں مجلس نمبر 34 میں حدیث نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے سرور، ہمارے سالار، ہمارے آقا، ہمارے مالک حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا كان يوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش، روز قیامت جب آئے گا عرش کے اندرون سے وہ بلند مقامات، وہاں سے ندا آئے گا، ملائکہ مقربین خاص، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ملائکہ ہیں، عرش والے ملائکہ نہایت تکریم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ دس بستہ ندا دیں گے، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ کا جانشین، اللہ کا جانشین، خالق کون و مکان کا جانشین زمینوں پر وہ کہاں ہے؟ یا محشر خلائق، اہل محشر کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ اللہ کے پیارے؟ وہ جو ید اللہ، وہ جو اسد اللہ، وہ جو عین اللہ، وہ جو لسان اللہ، وہ جو جنب اللہ، وہ جو کتاب اللہ، وہ جو اللہ کے 1,24,000 انبیاء کا وارث و وصی اور اللہ کا جانشین، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں؟ فیقوم داؤد النبی انا جعلناک خلیفہ، داؤد کھڑے ہو جاتے ہیں، فیأتی النداء من عند اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت کی جانب سے پکار آتا ہے، ندا آتا ہے، لسنا ایاک اردنا وان کنت للہ خلیفہ، داؤد تجھے خلافت دیا گیا تھا ایک زمانے میں، لیکن تو مقصود نہیں ہے، تو بیٹھ داؤد، تو بیٹھ، تو ہمارا مقصود نہیں ہے، تو مقصود نہیں ہے، وہ اور خلیفہ جس کو اللہ پکار رہا ہے۔ ثم ینادی ثانیہ، دوبارہ پکارا جاتا ہے، این خلیفۃ اللہ فی الارض، کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا جانشین؟ سماوات و ارضین پر اللہ کا حجت کہاں؟ استاد ملائکہ کہاں؟ انبیاء کے مشکل کشا کہاں؟ احمد مختار کے تاج سر کہاں؟ پیغمبر امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس نفیس کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا چہیتا؟ کہاں ہے اللہ کا محبوب؟ کہاں ہے؟ فیقوم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں سید عالم، سید الانبیاء، استاد الملائکہ، سر اللہ الاکبر، امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل، تو اس وقت حضرت باری تعالیٰ کی جانب سے ندا آتا ہے، یا معشر الخلائق، اے میرے سب مخلوق، یا معشر الخلائق، اے میرے جتنے مخلوق ہیں، ملائکہ مقربین اس میں ہیں، انبیاء مرسلین اس میں ہیں، شہداء و صالحین اس میں ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے نیک اللہ کے بندے ہیں اور جتنے گزرے ہیں ہم سے پہلے، اور جو دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور وہ جہانے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا معشر الخلائق، ہذا یہ ہے، ہذا اللہ تعالیٰ فخر، یہ فخر کے جملے ہیں، یہ مباحات کے جملے ہیں میرے عزیز، جس پر اللہ کو ناز، جس پر اللہ کو ناز، جس پر اللہ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملائکہ نے کہا تھا آپ خلافت کس کو دیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح کرنے والے ہم، تقدیس کرنے والے ہم،
ٹھیک ہے نا، ملائکہ یہی تو کہا، تقدیس کرنے والے ہم، تسبیح کرنے والے ہم، خلافت کس کو مل رہا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ناز، اللہ تعالیٰ کا فخر، اللہ تعالیٰ کا مباحات کہ خلیفہ کون ہے، خلیفہ کون؟ یا معاشر الخلائق سن لو، سب انبیاء سب تم سن لو، ملائکہ تم سب دیکھ لو، ہاذا یہ ہے علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ ہے شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ ہے خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اس کے زمینوں پر، وحجتہ علی عبادہ، اور اللہ تعالیٰ کا حجت اس کے بندوں پر، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم ليستضيء بنوره۔ اے محشر خلائق، اے گنہگار بندوں، اے بیچاروں، اب اٹھ جائے جس شخص کے دل میں دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت تھی، جس شخص کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایمان تھا، جس شخص کے دل کی دھڑکن دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سننے سے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھی، جو شخص دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا مانتا تھا، اب اٹھ جائے، وہ سب کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، جنہوں نے دنیا میں ان کا نام لیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ان سے وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ان کی طاعت کی تھی، جنہوں نے دنیا میں ان سے محبت کی تھی، وہ کھڑے ہو جائیں۔ آج وہ دن ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ سب کو نجات دے گا، سرخرو کرے گا، وَلْيَتَّبِعُهُ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِنَانِ، آج آپ کے مولا ساقی کوثر سلام اللہ علیہ، آج آپ کے مولا سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، ان کے وصی، ان کے جانشین، ان کے وارث، آج آپ کو وہ لے کے جا رہے ہیں الدرجات العلا من الجنان، جنت کے بلند ترین بہترین مراتب پر وہ آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فیقوم اناس قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه الى الجنہ، تو اس وقت بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا تھا، وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں امیر المؤمنین گنہگار ضرور تھے لیکن دل میں محبت تھی سید العالم علیہ السلام کی، برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقوم اناس، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں محبت کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں غلامی کی تھی، ان کے دل کا آرزو یہی تھا کہ جو چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم تو مولا کے ماننے والے، ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو آقا ہے، ہمارا تو مالک ہے، ہمارا تو ایک امید ہے، وہ لوگ اٹھ جائیں گے فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو جنت لے کے جائیں گے۔ ثم يأتي النداء من عند اللہ عز وجل جلالہ، پھر اس وقت اللہ کی جانب سے نداء آئے گا أَلَا مَنِ اعْتَمَّ بِإِمَامٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَلْيَتَّبِعْهُ إِلَى حَيْثُ شَاءُوا يَذْهَبُ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نداء آئے گا کہ جو بھی شخص اس کا دنیا میں کوئی امام تھا وہ اپنے امام کو ڈھونڈ لے، اپنے امام کے ساتھ مل جائے، تو وقت بڑا عجیب وقت ہوگا۔ فحینئذ، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، فحینئذ اس وقت یتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ وقت ہے جب اللہ کی جانب سے نداء آئے گا کہ جس کا بھی دنیا میں کوئی امام تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ تو جنت چلے گئے، باقی رہ گئے بیچارے، تو ان سے بقیہ سے کہا جائے گا تمہارے امام کہاں ہے، اپنے امام کو پیدا کرو، اپنے امام کو ڈھونڈ لو، تاکہ وہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں، تو لوگ اپنے اماموں کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس وقت وہ وقت ہوگا یتبرأ الذین اتبعوا، ان کے امام الٹ کر براعت کریں گے، گالی دیں گے، پیروکار آئیں گے نا کہ آپ دنیا میں ہمارے امام تھے، اب ہمارے خلیفت، شیعوں کے امام تو ان کو جنت لے کے گیا ہے، آپ ہمارے امام ہیں، دنیا میں تو ہم نے آپ کی خاطر بہت کچھ کیا، تو ان کے امام کو گالی دیں گے کہ کم بختو ذلیلو، حرام کی نسل، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم کون ہیں، آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے، ورأوا العذاب، اور سامنے عذاب ہوگا، سامنے جہنم کی شعلے ہیں پہاڑوں سے بلند تر،
پہاڑوں سے بلند تھا، ہمالیہ کے چٹان سے اس سے بھی بلند تھا، سیاہ رنگ کا جو ہے عذاب، ملائکہ غلاظ و شداد وہاں پر، وتقطعت بهم الاسباب، اور اس وقت سب کوئی وسیلہ نہیں ہوگا ان کے لیے، سب وسائل، سب اسباب نجات سب منقطع، کوئی امید نہیں، سارے سامنے جہنم ہے اور ملائکہ مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ چلے جاؤ. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، اور جو ان کے ماننے والے تھے، جو مشرک اماموں کے ماننے والے تھے، ان کا دنیا میں رہبر تھا اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسرے رہبر. وقال الذين اتبعوا، ان کے پیروکار، وہ تو لیڈر تو گالی دے رہے نا، تو پیروکار وہ کہتے ہیں لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کاش ایک دفعہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے، تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر انہی کو گالی دینے کے لیے، انہی کو مارنے کے لیے، انہی کو جوتیاں مارنے کے لیے، کن کو؟ ہم اپنے ائمہ کو، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم یہاں پہنچ گئے، اور اب شیعوں کے امام نے تو ان کو جنت داخل کر دیا، اور ہم ہیں اور ہمارے امام ہمیں گالی دے رہی ہیں. کاش یہ اللہ ہمیں پلٹا دے، اللہ ہمیں پلٹا دے دنیا میں، تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر ایک ہی کام کریں، اپنا دل ٹھنڈا کریں، ان کو خوب گالی دے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت، پچھتاوا، پشیمانی، ان کے اعمال اس طرح ان کو دکھا رہا ہے کہ کاش اس طرح پچھتاوا، پشیمانی، کاش ہم دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. وما هم بخارجین من النار، اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے.